لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی قصوں میں سے آج کا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کی ایک دھرتی بابل میں پیدا ہوئے۔ آذر جو ان کے باپ تھے مورتی بناتے تھے، مورتی کی پوجا کرتے تھے اور مورتی بیچا بھی کرتے تھے۔ جس سماج میں پیدا ہوئے تھے اس سماج میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ تھے جو سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ تھے جو مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، اور کچھ لوگ تھے جو اپنے بادشاہ نمرود کی بھی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس اندھیرے میں جب آنکھ کھولتے ہیں تو ایک مسلمان چراغ بن کر کے اپنے سماج میں جلتا ہے اور سماج سدھار کا کام کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے باپ کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو جان، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ کچھ فائدہ پہنچائے اور نہ نقصان پہنچائے؟ لیکن باپ نے ایک نہ سنی بلکہ دھمکی دیا، تو اپنی قوم کے پاس آتے ہیں اور قوم کے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے آپ مجاور بنے بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، جیسے تم گمراہی میں ہو ویسے ہی تمہارے آباء و اجداد گمراہی میں تھے۔ یعنی اگر تمہارے آباء و اجداد غلط کام کرتے تھے اور اس غلط کام کو تم بھی کرنے لگ جاؤ تو وہ صحیح ہونے سے رہا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند، سورج اور ستاروں کے پجاریوں کو بھی سمجھایا۔ چنانچہ رات میں ستارہ نکلا ہوا دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب ڈوب گیا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ دوسری رات چاند کو نکلا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن چاند جب ڈوب گیا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے صبح میں جب سورج کو نکلا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے، لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اصل میں بتانا یہ چاہتے تھے جو نکلتا ہو، ڈوبتا ہو، جو ظاہر ہوتا ہو، چھپتا ہو، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ آنکھ والا تیری قدرت کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اپنے دعوت کے اسلوب کو ذرا چینج کرتے ہیں۔ اسلوب یہ اختیار کرتے ہیں کہ جب قوم کے لوگ مراسم کفر بجا لانے کے لیے باہر جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی لیتے ہیں، بت خانے میں جاتے ہیں، سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، بڑے بت کی گردن میں کلہاڑی لٹکا دیتے ہیں اور نکل کر چلے آتے ہیں۔ جب لوگ مراسم کفر بجا لا کر کے اپنے بت خانے میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سارے بت اوندھے منہ گرے ہوئے ہیں، صرف ایک بڑے بت کی گردن میں کلہاڑی لٹکائی گئی ہے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ لوگوں کو شک ہوتا ہے۔ ملزم کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تحکمانہ انداز میں کہتے ہیں بلکہ تمہارے بڑے بت نے ایسا کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہوں تو۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بت تھے، وہ بولتے کیسے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو بول نہیں سکتے، تم جانتے ہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا اور انہوں نے پیغام دیا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم،
اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، کیا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچائے اور نہ نقصان پہنچائے، اف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ برکیف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ جب انسان دلیل سے لاجواب ہوتا ہے تو اکرفو بننے لگتا ہے، چنانچہ دباؤ کا مظاہرہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی اور منجنیق کے ذریعہ اس آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ رب العالمین جسے رکھے اسے کون چھکے، چنانچہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہوتی ہے اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت کے بادشاہ نمرود کے پاس بھی جاتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو نمرود دلیل پوچھتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ نمرود دو لوگوں کو قید سے نکالتا ہے، ایک کی جان بخشی کا اعلان کرتا ہے اور دوسرے کو قتل کر کے کہتا ہے کہ دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ یہ مارنا اور جلانا نہیں تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بھی کلیئر انداز میں ایک دلیل پیش کی اور کہا ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے تو پچھم سے نکال دے، تب ہم سمجھ جائیں گے کہ واقعی تم رب ہو۔ لیکن یہ سنتے ہی وہ بے زبان ہو گیا اور بغلیں جھانکنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے قصوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام جو ان کی پہلی بیوی تھی، ان کے علاوہ بھی دوسری عورت حضرت حاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لی، اللہ سے دعا کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا ننھا بیٹا دیا، لیکن اس کے بعد آزمائش کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے ننھے بچے اسماعیل کو اور ان کی ماں ہاجرہ کو مکہ کے بیاب ہو گیا سرزمین میں بسا آئیے۔ چنانچہ لے کر کے جاتے ہیں، بسا آتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں رکھ دیتے ہیں، لیکن کچھ ہی دنوں میں کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہاجرہ اپنے ننھے بچے کے ساتھ میں ہیں، پریشان ہیں، صفا اور مروہ کی دوڑ لگا رہی ہیں۔ اسی وقت اللہ رب العالمین نے زمین سے چشمہ نکالا جو آج زمزم کے نام سے ہر مرد و غرض کے لیے کافی ہے۔ یہ ہے وہ زمزم جو اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے لیے جاری کیا تھا۔ دوسری آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہوئی کہ جب ننھے اسماعیل چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کیجئے۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، کوئی خواب پریشان نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کے پاس آتے ہیں اور مشورہ لیتے ہیں۔ بچے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابو جان آپ کو جس کام کا حکم ملا ہے اسے کر گزریے، ہمیں آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لختے جگر کو لٹا چکے ہیں، گردن پر چھری چلا رہے ہیں، لیکن اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیجا جس کی گردن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اور یہی وہ قربانی ہے جسے ہر سال ہم جانوروں کی گردن پر چھری چلا کر کے تازہ کرتے ہیں ابراہیمی یادگار کے طور پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے ایک گھر بنائیے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر مکہ کی دھرتی پر خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے ہیں، جو دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے۔ دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، او پاسباں ہمارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات کو بھی جاننا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی تھی کہ اللہ ہمیں دکھا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں
کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ بلا ولکن لیطمئن قلبی، ہمیں ایمان ہے کہ اے اللہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، جائے قرار نصیب ہو، اس لیے تو مجھے دکھا دے کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم 4 پرندے لیجئے، ان سے اپنے آپ کو مانوس کر لیجئے، پھر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیجئے اور الگ الگ پہاڑوں پر ان کا قیمہ بنا کر کے، ان کے گوشت بنا کر کے الگ الگ پہاڑوں پہ ڈال دیجئے، اور پھر انہیں بلائیے، یاتینہ کا سعیا، وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ چنانچہ بالکل ویسا ہی ہوا، اور وہ پرندے زندہ ہو کر کے دوڑ کر آ گئے، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عین الیقین حاصل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے قصوں میں سے ایک آخری جو قصہ ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کے لیے فرشتوں کا ان کے گھر آنا ہے۔ چنانچہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر چند فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سخی تھے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے گھر جا کر کے بچھڑا بنایا، باضابطہ گوشت اس کا بنا کر کے لا کر کے پیش کیا، لیکن وہ تو فرشتے تھے، وہ کھاتے کیسے؟ اس لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اس پریشانی کو دیکھ کر کے فرشتوں نے کہا کہ دیکھیں، ہم فرشتے ہیں اور اللہ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم آپ کے گھر میں ایک بچے کی ولادت کی خوشخبری سنائیں۔ چنانچہ اسی کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں بسایا تھا، اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں بسایا تھا۔ انہیں کی اولاد میں سے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں پر ایک سب سے اہم پیغام جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہوں، بلکہ وہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا، اور پھر آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے نبیوں نے ہر زمانے میں پیش کیا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسلام کو آخری شکل میں پیش کرنے والے ہیں۔ اب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین انسانیت سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔